السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ہے ہم نماز کے بارے میں بیان کریں گے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کن کن طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی نیت کیسی ہوتی ہے، سنتوں کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ سن میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا انسان کے جسم کے ساتھ ہے، کنیکٹنگ ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہوا کہ اس سے حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے آپ کے ساتھ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کی مثال یہ لینے کہ آپ کا سر جو ہے جسم کے ساتھ سے اتار دیا جائے تو خالی جسم ہی، مطلب کہ آدمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ایک نماز رہ جاتی ہے گویا اس نے مال و دولت گھر وغیرہ لوگ سب کچھ مطلب اس کا رہ گیا۔ اور کچھ نمازوں کی تعداد آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے فجر کی نماز جو ہے اس کی چار رکعتیں ہیں ٹوٹل، جو کہ دو سنت ہیں اور دو سنت مؤکدہ ہیں اور دو جو ہیں فرض ہیں۔ جو کہ سنت جو ہے مؤکدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ لازماً پڑھنی ہے آپ کو، اور جو غیر مؤکدہ ہوتی ہیں جیسے کہ عصر کی سنتیں ہیں اور عشاء کی سنتیں ہیں، یہ جو ہیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر آپ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ظہر کی جو ہیں آپ کو پتہ ہے 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 12 کے بعد 4 سنتیں جو ہیں یہ مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نہیں ہیں، یہ پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد 4 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح عصر کی 2 جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، اگر آپ پڑھیں تو 4 کا جو ہے سنت وہ غیر مؤکدہ ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو یہ ٹوٹل ہیں 8۔ اس کے بعد جو ہے نماز مغرب ہے، اس کی 7 رکعتیں ہیں جس میں 3 فرض ہیں، 2 پھر سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ اس کے بعد عشاء کی جو ہیں ٹوٹل وہ 17 رکعتیں ہیں۔ 17 رکعتوں میں برترتیب اس طرح ہے، 4 رکعت جو ہیں وہ سنت ہیں غیر مؤکدہ، مطلب اگر آپ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے 4 فرض ہیں، 4 فرض کے بعد آپ پڑھیں گے جی 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد پڑھیں گے پھر 3 وتر، وتر کے بعد پھر 2 نفل، یہ کل ملا کے جو ہے وہ 17 ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نماز کی نیت ہوتی ہے، اور نماز کی نیت کی طرف چلیں تو جو ہے نماز کی نیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے، کچھ جیسے کہ میں مثال کے طور پہ نماز ہم سنت ادا کر رہے ہیں، اور مثال لے رہے ہیں نماز ظہر کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو سنتوں کا اس طرح سے جو ہے وہ نیت ہوگی۔ 4 رکعت نماز سنت، سنت تابع رسول کے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے طرف خانہ کعبہ شریف بوقت ظہر۔ اگر فرض کی ہم بات کریں تو فرض کا بھی ترتیب کچھ اسی طرح سے ہے، تھوڑا سا بیچ میں تابع رسول کا جو نام آ جاتا ہے یہ سنتوں کا، اور فرض میں، اور اس میں اتنا فرق ہے کہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اگر آپ پیچھے امام کے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، اس کے بعد بوقت نماز ظہر، اور اس طرح اگر ہم یہ فرض اور اس کے بعد یہ سنتوں کا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں یہاں پہ، جو کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی شارٹس کی، تو شاید آپ نے دیکھی ہو۔ تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو 4 رکعت سنت ہے، جس مثال کے طور پہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی پڑھ رہے ہیں یا نماز سے پہلے پڑھتے ہیں جو، تو 4 رکعت آپ سنت ادا کر رہے ہیں، تو سنت میں آپ ہر الحمدللہ شریف کے بعد ہر رکعت میں سورت پڑھنی ہے۔ اور یہ نہیں ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ پہلے 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد فرضوں والا حساب رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور جو اس کے بعد یہ نہیں کہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں بھی پڑھنی ہے، تیسری میں بھی پڑھنی ہے اور چوتھی میں بھی پڑھیں، اور یہ خیال کریں کہ آپ جو ہے ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ کسی بھائی کو نہیں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ خالی دھیان رکھا کریں کہ یہ ایک ہی صورت بے شک آپ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو پہلی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے سورج تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ تھوڑی سی اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، پھر اسی طرح اگر آپ سنتیں ہی پڑھ رہے ہیں تو اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، بس ترتیب ہے کہ اس سے پہلی جو رکعت میں آپ پڑھی ہے اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اسی طرح
تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ نیت ہو گیا ہماری. اس کے بعد سنتوں کا بھی آپ کو بتا دیا. اس کے بعد سبحان ربک العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ تو آپ سب کو آتا ہی ہے. جو مین چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. یا اور ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ آپ قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کو پڑھ کر واپس آپ ری بیک مطلب ان آتوں ان آپ پہ چڑھ جائیں، تو ایسا نہیں کرنا، یہ الٹا نہیں کرنا ہے. آپ آگے جائیں باقاعدہ، پیچھے نہیں جانا آپ نے. اور دوسرا یہ صورت جو ہے الحمدللہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، پھر انا اعطیناک کا لگاؤ سر پہ آ جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو قل اعوذ برب الناس، یہ تھوڑی صورت تھوڑی سی 3-4 آیتیں بڑی ہیں، اور انا اعطیناک کی کل 3 آیتیں ہیں. تو پہلے آپ اگر پڑھتے ہیں تو کل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں. اگر آپ کو نہیں آتے تو یہ 4-5 کل تو سب کو آتے ہیں. تو پہلے بڑی صورت، پھر چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی. تو اس طرح یہ ترتیب ہے. اس کے بعد جب آپ باقی آپ کو ماشاءاللہ نماز کا طریقہ کار تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن کچھ مین جو چیزیں ہیں بیچ میں جو کہ نہیں پتہ ہیں کافی لوگوں کو. جیسے کہ سنتوں میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد نیت ہیں، نیتوں میں بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، آدمی پڑھ ضرور لیتا ہے لیکن پھر بھی غلطی کر جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد تحیات پڑھ کے درود شریف پڑھنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد السلام علیکم کریں گے. السلام علیکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر اس کے بعد جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، سیدھے ہاتھ کو یہاں پہ رکھ کے، تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ دعا کرتے تھے. تو یہ تھی نماز کے بارے میں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ہم سے اچانک میں کوئی اگر مسٹیک ہوئی ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اور کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، تو بڑھ کر ایک علم والا ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ضرور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.